اچھا ایک نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اسپینڈنگ بیہیویئر ہے جس کو ہم لوگ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی جب میں پریپریشن کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دینار جو سب سے زیادہ اجر والے ہیں، اب اس میں لائن سے وہ آئے دار ہے کہ غلام کو آزاد کروا دیا، مسکین کی مدد کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لیکن اس سے بھی عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی فیملی پر خرچ کوئی کیا. شک نہیں. ہمارے کیا معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں، کیونکہ ظاہر فائنینسز وہی دیکھتے ہیں، عوام ہے، کہ ڈو دے نو دا امپورٹینس آف اسپینڈنگ آن دا فیملی؟ کیا ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کتنی مطلب کتنی عظیم خرچہ ہے اور کن چیزوں سے عظیم ہے؟ یا مجھے ایسا لگتا ہے، میرے لیے ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دیتا لیکن وہ ہر مہینے 10-20 ہزار کی چیریٹی کر دیتا ہے، مطلب میرے لیے ڈز ناٹ میک اینی سینس. ڈزنٹ میک اینی سینس. اٹ از مار پڑے گی اس کو، کیونکہ میں نے کیٹیگری بتا دی آپ کو. اس کا طریقہ یہ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ گھر والے نمبر 1 ہیں، گھر والے نمبر 1 ہیں، پھر رشتہ دار اور پڑوسی ہیں، وہ نمبر 2 ہیں، اس کے بعد ہیں باقی لوگ. سو نمبر 1 از یور فیملی. اور دیکھو ان کو نہیں پتا زینب، وہ اس وجہ سے نہیں پتا کہ ہم کو تو بہت ساری چیزیں نہیں پتا، تو یہ بھی نہیں پتا، تو یہ بھی نہیں پتا، اور اس وجہ سے نہیں پتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مجھے بچ جاؤں گا، میں حج کر رہا ہوں اتنے اور ایکسٹرا حج کر رہے ہیں، ایک حج کر چکے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. بھائیجان اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے حال کے امر کو پہچانو، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، جو ضرورت ہے اور جو پرائیورٹی اس کے مطابق آپریٹ کرو. زیادہ ہوشیاری بننے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی ہوشیاری ہے آپ کو اللہ نے بتایا گھر والے، رشتے ماں باپ، اقرب، مطلب گھر والوں میں ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن سب آ گئے، رشتہ دار آ گئے، خالہ پھپھی چچا ماموں، اس کے بعد پڑوسی، فزیکل دوست، یہ سرکل آ گیا. اس کے بعد نیچے جائیں گے آپ اگر اس کو اسٹرکچر کو فالو نہیں کر رہے اور آپ یوں جمپ کر کے نیچے آ رہے ہیں اور پھر اوپر جا رہے ہیں، آپ پکڑے جائیں گے. کیونکہ پھر آپ دیکھو ہمارا ایک پرابلم ہے نا جناب، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں اسپینڈ کرنا ہے، ہمیں اس طرح اسپینڈ کرنا ہے جس نے اللہ نے بتایا ہے. بھائی روزہ فرض ہے نا، ہم 30 دن روزے رکھیں گے، ابھی 1 شوال کو نہیں رکھنا ہے. ہم سوال کر لیں یار 1 شوال کو رکھ لیتے نا، اب 30 دن تو رکھے، 31 دن رکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرام ہے اس دن. تو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے. آپ سمجھی؟ تو خرچ کرنا فرض نہیں ہے، اللہ کے حکم کا the essence is following what Allah is telling us to do. So Allah is telling us your mom, your parents, your wives, your children, your brothers, your sisters are number 1. So those who don't، پھر وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وضو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، میں نے پڑھ کے دیکھی ہے. تو بغیر وضو کے نماز پڑھیں، بغیر گھر والوں پہ خرچ کیے ہوئے فی سبیل اللہ کریں، لیکن it doesn't work. اور پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک اور چیز دیکھو، جب آپ گڑبڑ خرچ کریں گے نا تو 2 چیزیں ہو رہی ہوں گی ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ کو سمجھنے کا، کہ کیا اگر وہ کہتے ہیں نا پیسہ بہت سکون نہیں، ہمارے بڑے بچپن کی ہوتی ہے یار پیسہ بہت سکون نہیں، تو وہ پیسہ ہے جس کو اسپینڈ صحیح طریقے سے کیا نہیں جا رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ زینب، بی بی زینب، اگر آپ اپنے پیسے کو اس طریقے سے اسپینڈ کریں گی تو میں آپ کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اب زینب خرچ کر رہی ہیں لیکن خوف میں مبتلا ہے، انگزائٹیز ہو رہی ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے، غم ہے، پریشانی ہے. زینب گو بیک، ریویو تم کیسے خرچ کر رہی ہو، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور میں تو اس کے بارے میں 2 بڑے سمپل کرائٹیریا میرے ذہن میں. آپ کو خرچے کے بعد اگر پوسٹ پرچیز ڈیزننس ہو رہی ہے، یار نہیں لینا چاہیے تھا، ہاں یار کیوں لے لیا یار، غلط کر دیا یار زیادہ کھا لیا. اکثر ہوتا ہے نا ہم کھانا کھاتے ہیں یار زیادہ کھا لیا، تو اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے ہپ، لیکن کھانا کھا جیسے ٹیبل چھوٹے یار گیس ہو رہی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہے. تو جس خرچے کے بعد دل میں ٹاکنگ شروع ہو جائے، خرچہ ٹھیک نہیں تھا. اور دوسرا، جو خرچہ آپ کو خوف اور غم سے آزاد نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے باس خرچہ ٹھیک نہیں ہوا. سمپل ہے. اللہ نے قرآن میں گارنٹی لی ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے
آزاد کر دوں گا. اور گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور ہم جو ہے وہ رہتے ہی کیپٹلسٹ دنیا میں جو کہتے ہیں کہ بھائی دو ہی کام بہت اچھے کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ پیسے کیسے کمانے ہیں اور پھر ان سے نفرت کیسے کرنی ہے ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو ارسپانسبل اسپینڈنگ بیسکلی یہ اس میں آ گئی نا. دیکھو نا, ہم لوگ کرتے ہیں خرچ, لیکن دیکھو دے ٹیک ڈرگس. اتنا خرچ کرتے ہیں, دے ٹیک ڈرگس, اوور ڈوز سے مر جاتے ہیں. $500 ملین کے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ ڈالر کی گاڑیاں لی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی میں نے اس دن اس کا پڑھا بیچارے کا, یار مجھے افسوس بھی ہوا. ایلون ماسک ناؤ ٹیکس کیٹامین. کیٹامین از اس کو اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لے رہا ہے. اٹس اے اوپیوئڈ. مطلب وہ ٹن رہتا ہے. He was sad. He's the richest man on earth. And he has to take opioids to control his depression. Isn't it sad? So all the money in the world can't buy you happiness. This is true. It is true. But if that money is used wisely and spent in the way of Allah, then it will give you دل کا سکون. Otherwise تو پرابلم ہے نا باس, کیونکہ پرابلم اس وجہ سے کہ جتنا زیادہ پیسہ آتا جا رہا ہے, کیپٹلزم کا ایک مسئلہ ہے نا, ہم نے پیسے کو گلوریفائی بھی تو اتنا کر دیا نا. اب ہم وہی نا, تم نے کہا پیسے والوں کو وہ کرو, پھر ان سے. اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے پیسہ 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 ہر جگہ پیسہ پیسہ, تو وہی لوگ ہیرو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. تو ایک پیسہ ایک میٹرک بن گیا ہماری سوسائٹی کا جو پہلے نہیں تھا. تو اب تو بہت پرابلم ہو گیا. جب پیسہ ایک اتنا گلوریفائڈ ہے تو اب تو یہ بیماری اور خوفناک طریقے سے سامنے آئے گی کہ بھائی جتنا زیادہ ایک چیز. اب جب موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے نا, اب آج سے 20 سال پہلے موبائل فون یوز واز ناٹ اے پرابلم, کیونکہ موبائل فون ہی نہیں تھے. صحیح بات. اب موبائل فون یوز از اے پرابلم بیکاز موبائل فون اب ہر جگہ ہے. تو اب پیسے کا یوز بھی پرابلم ہے, کیونکہ اٹ از اے ویری منی مائنڈیڈ ورلڈ. بالکل ایسا ہے. آپ مانے نہ مانے, ایوری ریلیشن شپ از ناؤ منی مائنڈیڈ. رشتوں سے لے کے, میں نہیں کہہ رہا غلط ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, آپ کو دیکھنی چاہیے ان چیزوں کو. لیکن اب اس کی بیماریاں بھی بہت بڑھیں گی, کیونکہ یہ ایک اسپرچول بیماری ہے. بالکل ایسے. اب جب کریڈٹ کارڈ میکس آؤٹ ہونے والی, جب آپ کا وہ پیسے ہے ہی نہیں جو آپ نے خرچ بھی کر دیے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کانورزیشن اور یہ کانسیپٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم اپنے ملک کا دیکھیں, IMF از آور کریڈٹ کارڈ جو ہم نے میکس آؤٹ کیا. ہم قرضہ لے کے پرانا قرض اتارتے ہیں, اور اپنا کچھ نہیں, یعنی اپنی کچھ بھی نہیں, ہم سوچ کچھ کریٹ نہیں کرتے, کوئی اسپینڈنگ صحیح چیزوں پہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے غریب کے پاس اسپتال نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, امن و امان نہیں ہے, نہ ہمارے تھانے ٹھیک ہیں, نہ ہماری عدالتیں ٹھیک ہیں, نہ ہماری ریاست نے غلط اسپینڈ کیا, تو آج ہمارا یہ حال ہے. ہماری ریاست اگر ان چیزوں پہ اسپینڈ کرتی, وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ماں کے تو اپنے بچے ہوتے ہیں نا, ہم اس کے بچے تھے. تو ماں اگر بچوں پہ اسپینڈ کرتی, بچوں کی تعلیم پہ, بچوں کی صحت پہ, بچوں کے امن و امان پہ, نہ ہمارے پاس امن و امان ہے. ہمارے پاس کیا, جو ہمارے گارڈینز ہیں وہ خود روز 7, 8, 10 مار دیے جاتے ہیں سرحدوں پہ, آگے پیچھے بم دھماکوں میں. تو ہمارے پاس نہ سیکیورٹی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے. تو پھر یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. And yes, it was because we did not spend our resources. نہ human resource, نہ financial resource, نہ mineral resource, ہر resource کا بیڑا غرق کیا ہم نے. ڈیزیز انڈیڈ, Disease. بیماری. That's it. دیکھیں زینب, اینڈ میں I think we have reached the end of the podcast. ایک چیز بڑی ضروری ہے, میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جنہوں نے بھی ہماری گفتگو سنی ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل ہی اچنبے کی بات ہوگی. یہ کیا بات کر رہے ہیں یار, ان کو نہیں پتا, ان کے پاس بہت کچھ ہے. میں بالکل سمجھ سکتا ہوں, لیکن آپ یقین کریں, اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کا بالکل اعتبار نہ کریں. آپ یہ میرے لیے بھی یہ بہت بڑا لرننگ تھی کہ جب میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. اور زینب, بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس ہم نے آیات الگ کی ہوئی ہیں, اگر آپ ان آیات کو اپنی پوڈ کاسٹ کے نیچے ساری آیات کے نمبرز کم از کم ڈال دیں, ترجمہ نہ ڈالیں, کہ یہ وہ تمام آیات ہیں جو اس چیز کے متعلق ہیں. آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے ان آیات کو دیکھیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں میں بہت ہینڈ ہوئے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں میں برین واش کیا گیا ہے, جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہے اور ہمیں ایک ناخوش ڈسسیٹسفائڈ زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہے. دس از ون آف them. اور اگر آج آپ اپنا لینس چینج کریں گے اور اپنا لینس لائیں گے واسع علیم والا, کہ بہت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ
آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. اللہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اگر آپ نے یہ گمان رکھا ہوا ہے نہیں ختم ہو جائے گا کیا ہوگا, تو ایسے ہو جائے گا. اور یہ تو زینب آپ کو وہ بھی جب طلاق کی بھی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. سو تم یہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی کے ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ مت کرو, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تنگ دستی کو اللہ واسع علیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس سب کے مطلب, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ انف نہیں ہے تو بیسکلی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انف ریسورسز نہیں کریٹ کیے ہیں دنیا کے لیے. یہ اللہ کے لیے ایک اوفینس ہوگا, یہ اس کائنات کے مالک کے لیے ایک اوفینس ہے. مطلب آپ کسی کی دعوت پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ہاتھ روک کے کھانا کھا رہے ہو, ہاں ہاتھ روک کے کھانا کھا رہے ہو, نہیں مت کھاؤ یار ختم ہو جائے گا. تو اگر اس دعوت آپ کا جو میزبان ہے وہ کیسا فیل کرے گا؟ اگر وہ غیرت مند میزبان ہوگا کہے گا بھائی میں نے سب کے لیے انف کھانا ہے, کھاؤ پیٹ بھر کے یار, وہ اوفینڈ ہوگا اس چیز سے. اگر سب اس کی دعوت بیٹھے ہوئے نہیں مت کھاؤ ختم ہو جائے گا, لگتا ہے ختم ہو جائے گا. بھائی مسئلہ یہ ہے یہ اللہ کی دعوت ہے, ہم مہمان ہیں, اللہ میزبان ہے. اللہ نے ہمیں ایک دسترخوان پہ بٹھایا ہوا ہے اس دنیا کے, کھاؤ جس طرح بول رہا ہوں کھاؤ. ہم جب اپنا ہاتھ روکتے ہیں اللہ کے لیے یہ اوفینسو ہے کہ تم کیا یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس انف نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے. اللہ کے پاس سب کے لیے انف ہے. اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں سال سے اس دنیا نہیں کائنات کے ذرے ذرے کو کھلا رہا ہے, اور قیامت اور اس کے بعد تک تا زندگی تا قیامت اور اس کے بعد بھی سب کو کھلاتے رہیں گے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں وائرس ڈالا ہے کمی والا. سو پلیز انڈرسٹینڈ دس کہ جب آپ یہ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے متعلق نہیں بات کرتے, آپ کریٹر کی پروویژن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے شاید اللہ نے کم ریسورسز بنائی ہیں. اللہ نے کم ریسورسز نہیں بنائی ہیں. اللہ اسی لیے ڈسکریج کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس سب کے لیے. اس پہ اللہ کہتا ہے اولاد کا قتل نہ کرو مال کے خوف سے. اللہ کہہ رہا ہے ٹاکسک شادی میں نہ رہو مال کے خوف سے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ بول رہا ہے اس کی وجہ سے مت تم اپنے ڈیسیجنز کو خراب کرو. کہہ رہے نا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ میں نے دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میں نے کافروں کو دیا ہوا ہے, یہ تو میں نے فرعون کو دیا ہوا تھا, یہ تو میں نے قارون کو دیا ہوا تھا, میں تمہیں نہیں دوں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ایسا ہی ہے. بہت میرے لیے انلائٹننگ تھی یہ ڈسکشن, اور میں ابھی اور بھی سوچوں گی اس کے بارے میں. بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں ابھی بھی بہت زیادہ سوچ رہی ہوں. اور ابھی جب ہم پوری بات کر رہے تھے نا تو میرے ایک دم سے نا ایک تھاٹ پاپ اپ ہوئی, ایک ایگزامپل پاپ اپ ہوئی. اور تھرو آؤٹ دا کانورسیشن نا میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ختیجہ, ہم اسپینڈنگ بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں. ون آف دا ریچسٹ وومن ان عرب, ایک بزنس ایمپائر, امپلائی کر رہی ہیں لوگوں کو, اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں, ویلتھ شیئر کر رہی ہیں, اور پھر اپنے ہسبینڈ کے کاز کو اپنا بنا کے سب کچھ لڑا دیا. اور مطلب واٹ اسپینڈنگ بیہیویئر, مطلب یس یو آر رائٹ, واٹ این ایگزامپل. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک کافی کچھ میں سوچوں گی اس کے بارے میں.